کہ انگریزوں کی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک انسان کھڑا ہوتا ہے، ایک درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا مدرسہ شروع کرتا ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں پورے ایشیا میں جتنے بھی علماء ملیں گے، حفاظ ملیں گے، مدارس ملیں گے، مکاتب ملیں گے، سب کا اگر آپ سلسلہ دیکھیں گے تو اسی ادارے سے جڑے گا جائے۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہاں پڑھا ہے، لیکن جب آپ آگے پوچھیں گے کس استاد سے پڑھا، فلاں استاد سے۔ اس نے کہاں پڑھا تھا؟ اس نے دیوبند میں پڑھا تھا۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، لیکن اللہ نے وہ سلسلہ ایسا پھیلایا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اور خاص طور پر ہندوستان کی جو تاریخ ہے وہ آزمائشوں سے اور امتحانات سے بھری پڑی ہے۔ ہمارے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ ہم تاریخ نہیں پڑھتے۔ جب تاریخ نہیں پڑھتے تو جو کچھ سامنے ہوتا ہے اسی کو دیکھ کر کے فیصلے کرنے لگتے ہیں، اسی کو دیکھ کر کے مستقبل کا نظام طے کرنے لگتے ہیں۔ اللہ والوں میں اور ہم میں یہی فرق ہے۔ اللہ والے چونکہ اللہ سے تعلق بھی رکھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، تو وہ حالات سے بہت جلدی گھبراتے نہیں ہیں، چونکہ ان کو معلوم ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت امت کے سامنے حالات ہیں، لیکن اگر پرانی تاریخ سامنے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے زیادہ نازک حالات میں یہ امت رہ چکی ہے اور اللہ نے بیڑا پار کیا ہے۔ تو حالات ٹھیک ہے اس وقت ہیں، لیکن یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے۔ ہمیں بظاہر اس لیے پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے پچھلے حالات نہیں دیکھے جو ہر اعتبار سے اس سے زیادہ خطرناک تھے۔ خطرناک کیسے تھے؟ جیسے کہ آج کل دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی بھی خطرے میں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ دونوں اعتبار سے اگر ہم اس دور کو دیکھیں جب مسلمانوں کی حکومت یہاں سے ختم ہوئی اور انگریزوں کا دور شروع ہوا، تو یقین جانیے کہ انگریزوں نے جو ظلم کیا ہے وہ انسانی تاریخ میں شاید ایسا ظلم پہلی مرتبہ کسی قوم پر ہوا۔ جانی اعتبار سے بھی ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا، اور ایمان کے اعتبار سے بھی انہوں نے انگریز مبلغ بلائے، جگہ جگہ اسکول قائم کیے، اور یہاں پر ہندوستان میں کچھ لوگوں نے شدی تحریک شروع کی۔ انگریز مبلغ ہوں یا
انگریزوں کے اسکول ہوں یا یہاں کی شدی تحریک رہی ہو، تینوں کا مقصد مسلمانوں سے ان کا ایمان چھیننا۔ مار بھی رہے ہیں اور ایمان بھی چھین رہے ہیں۔ یہ دونوں حالات جیسے آج ہیں ایسے پہلے بھی گزر چکے ہیں، اور آج کے مقابلے میں کچھ زیادہ خطرناک تھے وہ، اس لیے کہ تب دنیا گلوبل نہیں تھی، آج دنیا گلوبل ہے۔ دنیا گاؤں کی طرح ہو گئی ہے، آج چھوٹی سی بات ہوتی ہے ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ تب تو ظلم ہوتا تھا، پڑوس والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہاں سے پوری بستی ختم کر دی گئی، قتل عام کیا گیا، پوری بستی ختم کر دی گئی، کسی کو دنیا میں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس دور میں اس لیے آج سے زیادہ ظلم تھا۔ تو پہلی چیز میرے عزیزو یہ ہے کہ حالات تو ہمیشہ رہے ہیں، آج بھی ہیں، لیکن ایک فرق ہے، ایک فرق ہے میرے عزیزو، اور اسی وجہ سے شاید اللہ کی طرف سے ابھی ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے۔ فرق یہ ہے میرے عزیزو کہ اس دور میں جو ہمارے بڑے تھے وہ ہماری طرح صرف بیٹھ کر کے باتیں نہیں کرتے تھے، شکوہ نہیں کرتے تھے، مایوس نہیں ہوتے تھے، تنقید نہیں کرتے تھے، بلکہ ان سے جو بن پڑا انہوں نے وہ کام شروع کر دیا۔ اور آپ سوچئے کہ ایک طرف حکومت ہو اور ایک طرف غریب آبادی ہو، اور جو ان کے سرمایہ دار ہیں ان کو توڑ دیا گیا، غریبوں نے حکومت کا مقابلہ کیا ہے، چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ حکومت کے پاس وسائل ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے، جیسے آج ہے ویسے اس وقت بھی جو قوم حکومت میں تھی اس کے پاس بھی سب کچھ تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے جس طرح آج حکومت اپنے مشن کو نافذ کرنے کے لیے کسی حد تک جاتی ہے، اس دور میں بھی حکومتیں جاتی تھیں۔ آسان راہیں نہیں تھیں اس دور میں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بڑوں نے مقابلہ کیا اور اپنی غریبی سے مقابلہ کیا، اور پھر اللہ نے وہ برکت دی ہے ان کے مشن میں، ان کے کام میں۔ اب آپ سوچیے، ایک طرف حکومت اسکول کھول رہی ہے، پورے گاؤں گاؤں جا کر کے اسکول کھول رہی ہے، اور اس کے مقابلے کے لیے ہمارے بڑوں نے جو کام کیا ہے جیسے کہ مذاق لگتا ہے۔ اچھا، اس سے تم مقابلہ کرو گے، لیکن اللہ کا ایک نظام دوسرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں تمہارے بس میں جتنا ہے اتنا پہلے کرو، پھر مجھ سے امید رکھو، نتیجے تمہارے ذمے نہیں ہیں، نتیجے ہمارے ذمے ہیں۔ تو اس وقت علماء نے بیٹھ کر کے ایک فیصلہ کیا کہ حکومت تو چلی گئی ہے لیکن ایمان بچانا ہے، جیسے بھی ہو ایمان بچانا ہے، حکومت گئی تو جانے دو۔ اب ایمان بچانے کے لیے آپ کو میں مذاق بتا رہا ہوں، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جب اللہ کے نیک بندے لوگ علماء کی بے وجہ برائیاں کیا کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علماء پیغمبر ہیں یا صحابہ ہیں، علماء میں کمیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن علماء سے اللہ نے کام بھی لیا ہے، ہر دور میں کام لیا ہے، اس لیے ذرا سا کچھ کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ انسان ہیں، اسی دور کے انسان ہیں، ان میں کمزوریاں ہیں۔ تو آپ کو حیرت ہوگی کہ انگریزوں کی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک انسان کھڑا ہوتا ہے، ایک درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا مدرسہ شروع کرتا ہے۔ آپ کو مذاق لگ رہا ہوگا، یعنی کہاں حکومت کی شاندار عمارتیں، بلڈنگیں، اچھے اچھے کلاس رومز، کھیلنے کا بہترین انتظام، اور کہاں ان کے مقابلے کے لیے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور ایک مدرسہ کہاں کھولتا ہے، چھپر میں ایک درخت کے نیچے۔ یہ بھی نہیں کہ پہلے مدرسہ بنایا گیا ہو، شاندار عمارت بنائی گئی ہو، نہ، اور پھر اس مدرسے کی آگے پرورش، کفالت، اس مدرسے میں ایک شاگرد ایک استاد سے کام شروع ہوتا ہے۔ پیسے والے گھرانے کے تھے، بیوی بہت نواب گھر کی تھی، بہت زیور بیوی لے کر کے آئی تھی اپنے گھر سے،
انہوں نے بیوی سے کہا کہ بھائی دین بچانا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو یہ زیور میں بیچ کر کے دین کے کام میں لگا دوں، کہا میری اجازت ہے، لگا دیجیے۔ بیوی نے سارا زیور اتار کر کے دے دیا اور وہ ایک مدرسہ شروع ہوا، چھپر کے نیچے مدرسہ شروع ہوا۔ بیوی دوبارہ اپنے مائکے گئی تو ماں نے دیکھا، ماں تو پہچان گئی کہ آج بغیر زیور کے آئی ہو، کیا ہوا؟ تو بیوی نے چھپا دیا، لیکن ماں کو اندازہ ہو گیا تو پھر بنوا کر کے زیور دیا۔ بیوی نے پھر سارا زیور شوہر کو دے دیا کہ دین کے راستے پر لگا دیجیے۔ اس ایک مدرسے سے شروعات ہوئی، ایک غریب آبادی جس کو بلکہ مظلوم کہا جائے، جس کو حکومت دبا رہی ہے، توڑ رہی ہے، اس کے ایک فرد نے کھڑے ہو کر کے ہماری طرح صرف شکایتیں نہیں کی کہ حکومت یہ کر رہی ہے، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ کل کو اگر اللہ نے ہم سے پوچھا کہ ٹھیک ہے حکومت جو کر رہی تم نے کیا کیا، تو میں کم سے کم کہوں گا کہ اللہ میں نے اپنا تن من دھن سب کچھ دے دیا تھا، جو میرے بس میں تھا میں نے دے دیا تھا، اب اس میں کامیابی کتنی آئی یہ میرے بس میں نہیں ہے، لیکن خلوص کے ساتھ وہ درخت لگایا گیا، چراغ جلایا گیا، تو مدرسہ پھر بعد میں جب بڑا ہوا تو اس مدرسے کا نام پڑا دارالعلوم دیوبند۔ شروعات ایک چھوٹے سے چھپر کے نیچے کی جگہ سے ہوتی ہے، اور پھر ان اللہ کے بندوں نے عیسائی مبلغین کا مقابلہ کیا۔ تم گاؤں گاؤں اسکول کھول رہے ہو، ان نظام یہ بنایا کہ گاؤں گاؤں مکتب کھولے اور اپنے شاگردوں کو سمجھایا کہ دیکھو دنیا چند دن کی ہے، لیکن ہمارے سامنے قوم ہے، ملت ہے، ایمان ہے، ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس لیے جتنی ہو سکے قربانی تم بھی دو۔ تو آپ جو یہاں پر 70 سال کے 80 سال کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جو آج ہمارے پاس دین ہم تک پہنچا ہے وہ چھپروں سے اور کچی فرش پر بیٹھ کر کے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ایک بیچارہ اللہ کا بندہ کسی علاقے میں پہنچ گیا، پوری عمر وہاں لگا دی، کھیت میں جا رہا بیچارہ اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے، گھر گھر سے کھانا آ رہا ہے، سونے کے لیے بستر نہیں ہے، گرمی ہے تو پنکھے کا انتظام نہیں ہے، لیکن وہ شخص بیٹھ گیا اللہ کے نام پر کہ اللہ بس ٹھیک ہے، تو اس پورے علاقے کی دین کی حفاظت اور دین کی اشاعت کا اللہ نے اسے ذریعہ بنا دیا۔ اس طریقے سے ہمارے بڑوں نے اللہ کا شکر ہے کہ مقابلہ کیا ان طوفانوں کا، اور آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کو تقریباً 165-70 سال ہو گئے۔ آپ تصور کریے کہ پورے ایشیا میں کتنا ثواب اس اللہ کے بندے کو مل رہا ہوگا۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں پورے ایشیا میں جتنے بھی علماء ملیں گے، حفاظ ملیں گے، مدارس ملیں گے، مکاتب ملیں گے، سب کا اگر آپ سلسلہ دیکھیں گے تو اسی ادارے سے جڑے گا جا کر کے۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہاں پڑھا ہے تو میں کہوں گا 90 میں پڑھا ہے، لیکن جب آپ آگے پوچھیں گے کس استاد سے پڑھا، فلاں استاد سے، اس نے کہاں پڑھا تھا، اس نے دیوبند میں پڑھا تھا۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں لیکن اللہ نے وہ سلسلہ ایسا پھیلایا، پورے ایشیا کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو ان اللہ کے بندوں نے کام کیا، ہماری طرح شکایتیں نہیں کی، سب کچھ لگا کر کے۔ اسی لیے علامہ اقبال شروع میں ذرا سا ماڈرن تھے، لندن گئے تھے فلسفہ پڑھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جس سے کام لے لے تو خدا کی طاقت ہے، اللہ نے رخ موڑ دیا اور پھر روحانیت پیدا ہو گئی، اور پھر یورپ کے سفر سے جب واپس آئے تو آپ تو مدرسوں کا حال جانتے ہیں، وہاں چٹائیاں بھی نہیں ہوتی ہیں، اور ہم سب اسی دیار سے گزر کر کے آئے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ مدرسے بڑے قیمتی ہیں، یہ مکتب بہت قیمتی ہیں، جیسے ہو ان کو باقی رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ اگلی نسل کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور پھر بعض مورخین نے لکھا ہے کہ فرانس میں تقریباً مسلمانوں کی 800 سال تک حکومت رہی، اسپین میں مسلمانوں کی 800 سال تک حکومت رہی، جس کا قرطبہ بڑا شاندار وہاں کی مسجد ہے، غرناطہ، وہ تاریخی جگہیں ہیں، لیکن وہاں سے مسلمانوں کی حکومت کا جو نام و نشان مٹا، اس میں بہت سارے فیکٹرز تھے۔ ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ
حکومت کے نشے میں آنے کے بعد انہوں نے نئی نسل کی ایمان کی حفاظت کا کوئی نظام نہیں بنایا، تو وہاں سے ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس ہندوستان میں مجھے بڑا افسوس ہے کہ دشمن کو پتہ ہے، غیروں کو پتہ ہے، کام کرنے والوں کو پتہ ہے کہ یہ مکتب کتنی قیمتی ہے، یہ مدارس کتنی قیمتی ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ہمارے سامنے لالی پاپ رکھے، لالچ دیا، کبھی ڈرایا، اور کیا نظام بنایا کہ تم اپنے مدرسوں کو گورنمنٹ سے رجسٹرڈ کراؤ۔ ہمارے بڑوں نے مخالفت کی، ہمیشہ مخالفت کی۔ انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، ہم در در ٹھوکریں کھاتے ہیں، وہ ہمیں منظور ہے، ہم ذلیل ہوتے ہیں، وہ ہمیں منظور ہے، لیکن حکومت کی مداخلت سے ہمیں اپنے مدرسوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ جس روز آپ سے ہم مدد لینے لگیں گے، تنخواہیں لینے لگیں گے، دوسرے فنڈس لینے لگیں گے، پھر ہمیں آپ کی ماننی پڑے گی۔ اور جب تک آپ سے کچھ نہیں لے رہے ہیں، ہم قوم سے مانگتے ہیں 5-5 روپے، اور 5-5 روپے تو اب، ورنہ پہلے جو مدارس چلا کرتے تھے وہ چٹکی پر چلا کرتے تھے، چوکر پر چلا کرتے تھے۔ فصل ہوتی تھی تو اس وقت لوگ جاتے تھے اور ہر غریب کسان اپنے اعتبار سے 2 کلو 10 کلو اس انداز سے فصلیں دیا کرتا تھا۔ اس سے ہمارے بزرگوں نے اس ملک میں مدرسوں کو چلایا ہے۔ مقابلہ حکومت کا کر رہے ہیں، کیسے؟ ان کمزور ہاتھوں سے، ان کمزور اسباب و وسائل سے۔ لیکن بڑوں نے ہمیشہ اس بات کی فکر کی کہ نہیں، ہمیں حکومت سے کچھ نہیں لینا ہے، تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے نظام کے اعتبار سے مدرسے چلا سکیں۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ آج تک مدرسے محفوظ ہیں۔ جو مدرسے حکومت سے منظور شدہ ہو گئے، ٹھیک ہے، حکومت سے امداد لینا جائز ہے، لیکن ان کا حال آپ جا کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ سرکاری پاٹھشالہ کا اور اس مدرسے کا جو حال ہے بالکل تقریباً برابر ہے۔ لیکن جو مدرسے عوام سے بیچارے مدد لے کر کے کام کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ وہاں دین زندہ ہے، اگرچہ کمیاں ہر جگہ ہیں، لیکن بہرکیف وہ مدرسے ان مدرسوں کے مقابلے میں کافی مضبوط ہیں۔ تو حکومت نے بہت کوشش کی گھیرنے کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دارالعلوم دیوبند کا سال کا کتنا خرچ ہوگا؟ ندوے کا کتنا خرچ ہے؟ 500 لوگوں کا اسٹاف ہے، تنخواہیں اگرچہ بہت کم ہے، لیکن پھر بھی آپ کیلکولیٹ کریے، اتنے بڑے ادارے عوام کی مدد سے چل رہے ہیں۔ اس لیے ان حکومت کے منصوبوں کا مقابلہ کمزور ہاتھوں نے کیا، اور اللہ کا شکر احسان ہے، یہ اللہ کا کرم، اس کا فضل ہے کہ تم ڈال تو ہم پات۔ تم نے گاؤں اسکول قائم کیے ہیں، اور ہم نے، اللہ کا شکر ہے کہ ہر جگہ تقریباً ہم نے مکاتب کا نظام پہنچا دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز و میرے بزرگوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی، ابھی ہمارا نظام جو مسجدوں کا ہے وہ بھی ناقص ہے، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اب وہ علماء کا اپنا ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ریاض الجنہ کے بائیں جانب جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جسے قدمین کہتے ہیں، اس کے پیچھے مسجد کے بیچ میں ایک چھوٹا سا چبوترا ہے۔ جو لوگ کبھی گئے ہیں ان کو دیکھا ہوگا، اور جو نہیں گئے اللہ انہیں توفیق دے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا مسجد کے اندر چبوترا، مسجد کے اندر ایک چبوترا ہے۔ آج بھی ہمارے خیال سے 1.5 فٹ یا 1 فٹ کی ہائٹ پر ہوگا چبوترا، چھوٹا سا، بہت زیادہ ہوگا تو ایک 30 بائی 50 مان لیجیے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے چھوٹا ہی چبوترا ہے مسجد نبوی کے اندر۔ بعض حکمرانوں نے اس چبوترے کی حفاظت کی تاکہ اگلی نسل تک ایک پیغام پہنچے کہ مسجد کا تصور تب تک ناقص ہے جب تک مسجد میں مکتب کا نظام قائم نہ ہو جائے۔ کیوں؟ وہ آگے کی بات ہے، وہ مکتب ہے، وہ اصحاب صفہ جنہیں آپ نے پڑھا ہوگا، صفہ کہتے ہیں عربی میں چبوترے کو۔ اسلام کا یوں کہہ لیجیے، بلکہ مدینہ منورہ کا جو پہلا مدرسہ ہے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمایا، جہاں ابو ہریرہ پڑھتے تھے، جہاں حضرت انس پڑھتے تھے، جہاں حضرت معاذ پڑھتے تھے، جہاں حضرت زید پڑھتے تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو پتہ چلا کہ صرف مسجد نہیں بنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ مسجد کے ساتھ ساتھ ایک چبوترا، ایک مدرسہ، ایک مکتب بھی قائم کیا۔ یہ مکتب کیا ہے یاد رکھیے گا، اصل میں ایسا ہے کہ مکتب کا جو نظام ہے اس کی وجہ سمجھ لیجئے، ہم لوگ ہمیشہ تقریر کیا کرتے ہیں اور نماز کی فرضیت اور نماز کی فضیلت پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی نمازیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اب اسلام تو ایک سسٹم کا نام ہے نا،
اسلام صرف تقریر کا نام نہیں کہ ہم تقریر کر رہے ہیں کوئی انقلاب آ جائے گا، اس طریقے سے انقلاب نہیں آئے. اسلام نے ایک نظام دیا ہے، ایک سسٹم دیا ہے، اس کو ہم فالو کریں گے تب تبدیلی آئے گی، تب انقلاب آئے گا. تو جس مسجد میں ہمیں نمازیوں کی تعداد بڑھانی ہے اس کا ایک سسٹم اسلام نے دیا ہے کہ اس مسجد میں مکتب کا نظام قائم کرو، مدرسے کا نظام قائم کرو. مکتب کا مطلب کیا ہے کہ اس مسجد میں نمازیوں کی تعداد ہمیشہ بنی رہے، جو نئی نسل آئے اس کو کیسے نمازی بنایا جائے وہ نظام وہاں پر چلے گا. چنانچہ آپ حضرات سے میری گزارش ہے، آپ بلکہ مجھ سے زیادہ قابل لوگ ہیں، میں اپنی طرف اشارہ کر کے کہوں، ہمیں اپنے بچے کو لے کر بڑی فکر ہوتی ہے کیسے اس کا مستقبل سنور جائے، ہونی چاہیے. ہمیں فکر یہ بھی ہوتی ہے کیسے یہ بچہ ہمارا بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے، بالکل ہونی چاہیے. لیکن مستقبل اصل صرف دنیا کا نام نہیں، ایک جو اصل مستقبل وہ تو بہت دور تک ہے. تو دنیا کے مستقبل سے آگے بڑھ کر جو اصل مستقبل ہے وہاں تک ہم نظر پہنچائیں کہ اس بچے کا اصل مستقبل جو آخرت ہے وہ کیسے سنور جائے. اس لیے یاد رکھیے گا، میں بیرکیف ایک عالم دین کے یہاں فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن ایک اصولی بات کہہ رہا ہوں. آپ بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، کمپیوٹر فیلڈ میں بھیجتے ہیں، سرکاری ملازمت میں بھیجتے ہیں، وہ آپ کی مرضی چاہے جہاں بھیجیں. لیکن یاد رکھیے گا ہر باپ کے لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر بنانا فرض نہیں ہے، انجینئر بنانا فرض نہیں ہے، کمپیوٹر سائنس میں بھیجنا فرض، آپ بھیجیے، یہ چیزیں فرض نہیں ہیں. لیکن ہر باپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نسل کو مسلمان بنائے. یہ شرعی ذمہ داری اللہ نے ہم پر رکھی. ہم نے ڈاکٹر بنایا نہیں بنایا ہم سے سوال نہیں ہوگا، ہم نے بچے کو انجینئر بنایا نہیں بنایا ہم سے اللہ تعالیٰ سوال نہیں کریں گے. لیکن خدا نہ خواستہ ہم نے اپنے بچے کو اگر مسلمان نہیں بنایا اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے. ابھی آپ نے مسلمانوں کا حال جو دیکھا ہے، اللہ حفاظت فرمایا. آج کل ایک لڑکی کا بڑا شہرہ ہے جو پاکستان سے ہندوستان آئی ہے، سیما کچھ کر کے نام ہے اس کا. اس کے سلسلے میں پوری سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا بھری پڑی ہے. لیکن ایک جگہ اس کا ایک بچہ انٹرویو لے رہا ہے اور وہ اس سے پوچھ رہا ہے، اب خدا جانے اس میں کیا کہانی ہے تو اللہ جانے، لیکن اس کا ایک انٹرویو کہ بھائی آپ مسلمان ہیں تو آپ کو کلمہ تو یاد ہوگا، اسے کلمہ نہیں یاد ہے. آپ مسلمان ہیں تو آپ کو سورہ فاتحہ تو یاد ہوگی، اسے سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے. آپ مسلمان ہیں تو پتہ ہوگا کہ نمازیں 5 وقت کی ہوتی ہیں کہ 7 وقت کی ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں ہاں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں. تو کہتا اچھا ان کا وقت کا نام بتا دیجئے. تو 5 وقتوں کے نام اسے نہیں معلوم. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ آج کل جو حالات پیش آ رہے ہیں، جو بچیاں ایمان کا سودا کر رہی ہیں، بچیوں کا قصور نہیں، ہمارا قصور ہے. ہم نے ان کو دین کی بنیادی باتیں بتلائی نہیں ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، میں کے بہت مشکور ہوں یہاں کی منشی پلیا مسلم ویلفیئر سوسائٹی کا کہ انہوں نے اس نازک موقع پر یہ محسوس کیا کہ ہماری مسجد شاید ابھی نامکمل ہے جب تک اس میں مکتب کا نظام قائم نہ ہو جائے. UCC آپ یونیفارم سول کوڈ جو دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ایک پلاننگ ہے کہ آہستہ 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 اسلام پر یہاں پر دھیرے دھیرے پابندی لگائی جائے گی. ابھی تو اذان پر پابندی تھی، اب اسلامی نظام پر پابندی آ رہی ہے. تو ہمیں رونا نہیں ہے بیٹھ کر کے، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. کچھ نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف دین کے جو ایک نظام میں اللہ نے ہمیں سہولتیں دی اس سہولت کو قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے تم کرتے رہو، لیکن اگر ہم نے اگلی نسل تک دین کو منتقل کر دیا تو انشاءاللہ تمہارا قانون عارضی ہے، اللہ کا نظام ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ اس نظام کو فتح نصیب فرمائیں گے. مکتب کا نظام ہمیشہ اہم رہا ہے لیکن اس موقع پر کچھ زیادہ اہم ہو گیا ہے اور ہم آپ کی ذمہ داری بنتی. میں تو احسان مند ہوں یہاں کے ذمہ داروں کا کہ انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر مکتب کا نظام شروع کیا. آپ حضرات سے 2 گزارشیں ہیں. پہلی گزارش تو گھر کے مکتب کے نظام کے حوالے سے کر لوں کہ یہاں جو مکتب شروع کیا جا رہا ہے وہ آپ لوگ کے مزاج کو دیکھ کر کے کئی مرتبہ پوچھا گیا کہ لوگ اپنے بچوں کو بڑے گھرانے کے لوگ مدرسوں میں کیوں نہیں ڈالتے. ارے بھائی کیسے ڈالیں، نہ بیٹھنے کا اچھا انتظام، نہ وہاں پر کھانے کا، نہ پینے کا، نہ پڑھانے کا. تو اس چیز کو آپ کی جو سوچ ہے، آپ کا جو لیول ہے اس کو سامنے رکھ کر کے ہماری سوسائٹی کے ذمہ داروں نے جو کہ یہ بالکل ایک ماڈرن، ایک ہائی ٹیک مدرسہ شروع کیا ہے، ایک ماڈل مدرسہ شروع کیا ہے تاکہ آپ کی جو فکر ہے اور آپ کی جو سوچ ہے اسے ٹیلی کر سکے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے ہماری نسلوں کے دین کی حفاظت کا ایک نظام یہاں پر شروع کیا ہے.
نماز کے بعد آپ حضرات اس حوالے سے جو مدرسے اور مکتب کے یہاں پر شروع کرانے کے جو ذمہ داران ہیں، باہر انہوں نے اپنا اسٹال بھی لگایا ہے، ان سے آپ معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ابھی رجسٹریشن شروع ہو گیا ہے، 1 اگست سے انشاءاللہ باضابطہ کلاسز شروع ہو جائیں گے۔ سب کے لیے کلاسز ہیں، بچہ 5 سال کا ہو تو اس کے لیے بھی، بچہ 15 سال کا ہو تو اس کے لیے، اور کوئی ہماری جیسی عمر کا 50 سال کا ہے تو اس کے لیے بھی۔ سہولت کے اعتبار سے ہے، آپ کے بچے کو 3 بجے سہولت ہے 3 بجے بھیجیے، 4 بجے سہولت ہے 4 بجے بھیجیے، 5 بجے سہولت ہے 5 بجے بھیجیے، 6 بجے سہولت ہے 6 بجے بھیجیے، جس وقت سہولت ہے اس وقت بھیجیے، لیکن بھیجیے ضرور۔ اور فیس برائے نام، اس کو فیس کہنا ہی میں سمجھتا ہوں غلط ہے، گناہ ہے، بلکہ میں تو متفق نہیں تھا کہ اتنی کم فیس رکھنی چاہیے، لیکن بہرکیف ہمارا مزاج بنا ہوا ہے مدرسوں کے حوالے سے ایک الگ پس منظر کا، تو ان بیچاروں نے فیس بھی نہ کے برابر رکھی، صرف 300 روپے 300 روپے فیس رکھی ہے۔ چھوٹی بچیاں وہ بھی پڑھیں گی، جو بڑی بچیاں ہیں ان کے لیے الگ ایک خاتون آئیں گی، معلمہ آئیں گی، وہ انشاءاللہ ان کو پڑھائیں گی، پردے سے پڑھائیں گی۔ یہ کام اس پورے علاقے کی انشاءاللہ نئی نسل کی ایمان کی حفاظت کا ایک بہت بڑا سہارا، ایک بہت بڑا ذریعہ بنے گا۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے اس کی تشہیر کریں، آپ جتنا لوگوں سے بتائیں گے، ہو سکتا ہوں میں کہوں میرا تو کوئی بچہ نہیں، سب پڑھ لکھ گئے، لیکن میرے محلے میں 5 بچے ہیں، آپ ان کو بتائیں جا کر کے، آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو جنت ملے گی۔ اگر کسی ایک بچے کا ایمان بن گیا، اس کو کلمہ آ گیا، اس کی نماز درست ہو گئی، اس کا عقیدہ درست ہو گیا، اور اس کے ایمان میں خاتمے کا وہ ذریعہ بن گیا، تو مفت میں آپ کو جنت ملے گی انشاءاللہ۔ آپ یہ سوچ کر کہ ہم اپنی آخرت کے لیے اس ادارے کی ترقی ترویج میں جو تعاون دے سکتے ہیں وہ ضرور دیں۔ اللہ کرے یہ ادارہ ہمارا محفوظ رہے۔ اب اس کے بعد ایک اعلان اور آپ حضرات سے، یہ تو مکتب کے سلسلے میں آپ سے گفتگو بھی کرنی تھی، گزارش بھی کرنی تھی، اعلان بھی کرنا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ آپ سے شکایت کرنی اخیر پر۔ ہمارے بڑوں نے اتنی اپیل کی، یونیفارم سول کوڈ کے خلاف بار کوڈ جاری کیا، آن لائن انہوں نے بہت سارے ایڈریسز جاری کیے کہ آپ لوگ لا کمیشن کو اپنا اعتراض، اپنی مخالفت درج کرائیں، لیکن یو پی کے حوالے سے جو رپورٹس آئی ہیں بہت سستی ہے، شام تک کا وقت ہے، ان کی نیت اچھی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہو سکتا ہو ہمارے لاکھ اعتراضات کے درج کرانے کے باوجود جو کرنا ہو کریں، ان کی مرضی ہے، لیکن عند اللہ ہم اللہ کے سامنے جواب دیں گے، اللہ ہم سے جو بن سکتا تھا ہم نے کیا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے، جن لوگوں نے اپنا اعتراض درج کرا دیا اچھی بات ہے، جنہوں نے نہیں کرایا وہ کریں، اور دوسرے لوگوں سے کہیں کہ شام تک اس کو کرو، زیادہ سے زیادہ وہاں پر ہماری طرف سے کہنا ہے، باقی اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔